اور یہ جو امام نسائی پر الزامات جس میں سے میں نے یہ ذکر کیا آپ کے سامنے، یہ الزامات اللہ تعالیٰ نے ہی غلط قرار دے دیے، اللہ تعالیٰ نے ہی غلط قرار دے دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا، الزام لگانے والے تو کسی پہ بھی لگا سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ وہ صحیح ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ بھئی پاکیزہ لوگ پاکیزہ کام ہی کرتے ہیں، یہ پاکیزہ کام ہے جس کو ان لوگوں نے سر انجام دیا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات بیان کر دی نا، یہ کہہ کر الطیبات للطیبین، بھئی نبی کے گھرانے میں ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ اس پہ ہر الزام جھوٹا ہے۔ نبی کے گھر میں ہونا، نبی کی بیوی ہونا۔ ایسے ہی یہ محدثین جن کو اللہ نے قبولیت عامہ عطا فرمائی اور جن کی کتابیں اب تک پڑھی جاتی ہیں، ان پر کوئی الزام تراشی کرے بھی تب بھی وہ غیر معتبر ہے، اللہ نے اس کو غیر معتبر قرار دیا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، محدثین کرام وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کی ہر نسل سے عادل لوگ، بہترین لوگ یہ علم حاصل کریں گے، یعنی حدیث کا علم۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا علم حاصل کرنے والوں کو اس امت کے بہترین لوگ قرار دیا ہے۔ علماء میں سے بہترین علماء سنت اور حدیث کا علم حاصل کرنے والے، اور یہ بے شمار ہیں جن میں سے چند کا ہمیں علم ہے۔ مثلا صحاح ستہ والے ائمہ کرام، ان میں سے جن کی کتاب کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں وہ ہے امام نسائی رحمہ اللہ۔ امام نسائی نام تو ان کا انہوں نے بتا دیا، احمد بن شعیب بن علی، لیکن عام طور پہ ان کو نسائی کے نام سے شہرت ملی، کیونکہ جس بستی میں وہ پیدا ہوئے اس بستی کا نام تھا نسا، تو نسا سے نسائی بھی بن جاتا ہے، نسائی بھی بن جاتا ہے، نسبی بھی، لیکن مشہور نسائی ہے۔ نون پہ زبر پڑھنی ہے، کسرہ نہیں، کیونکہ اس کا نساء سے تعلق نہیں ہے۔
امام نسائی رحمہ اللہ محدثین کرام میں جو صحاح ستہ والے ہیں ان میں سے سب سے بعد میں آنے والے ہیں، اور ان کو عمر بھی صحاح ستہ والوں میں سے سب سے زیادہ ملی۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہ سن 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں فوت ہوئے۔ امام مسلم رحمہ اللہ جمہور کے قول کے مطابق 206 میں پیدا ہوئے اور 261 میں فوت ہوئے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ 202 میں پیدا ہوئے اور 275 میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ سن 209 میں پیدا ہوئے اور 279 میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ ابن ماجہ رحمہ اللہ سن 209 میں پیدا ہوئے اور 273 میں ان کی وفات ہے، جبکہ امام نسائی رحمہ اللہ سن 215 میں پیدا ہوئے اور 303 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ بعد میں پیدا بھی ان اصحاب صحاح ستہ میں سے پیدا بھی بعد میں ہوئے اور فوت بھی سب سے آخر میں ہوئے، اور عمر بھی سب سے زیادہ پائی، یعنی 88 سال ان کی عمر بنتی ہے امام نسائی رحمہ اللہ کی، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ 62 سال کے، امام مسلم 55 سال کے، امام ابو داود 73 سال کے، اور امام ابن ماجہ 64 سال کے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ 70 سال کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ بہر صورت سنن نسائی اس کو بھی 5واں درجہ دیا جاتا ہے صحاح ستہ کی کتابوں میں، اس لیے یہ سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے، درجہ بدرجہ پہلے نسائی پڑھائی جائے گی، پھر ابو داود، پھر ترمذی، اور پھر مسلم، اور پھر صحیح بخاری، چونکہ وہ سب سے بلند مرتبہ کتاب ہے، وہ آخر میں پڑھائی جاتی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ ان محدثین میں شامل ہیں جنہوں نے ساری دنیا کا سفر کیا۔ ان کے اساتذہ کرام پوری دنیا کے، اس وقت کے عالم اسلام کی دنیا، اس وقت جو تھے ممالک، تمام ممالک میں گئے اور ان کے محدثین سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ امام نسائی رحمہ اللہ ان کے اساتذہ کی تعداد 447 ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے علاقوں میں پھرے ہوں گے اور کتنی مشکلات سے علم حاصل کیا ہوگا۔ 447 اساتذہ، جن میں سے 335 اساتذہ ان کا ذکر ہے اس مجتبیٰ نسائی میں۔ یہ جو آپ کے سامنے نسائی پڑھی ہے مجتبیٰ نسائی، اور یہ مجتبیٰ نسائی یہ اختصار ہے سنن کبریٰ کا۔ سب سے پہلے امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ لکھی تھی، لیکن اس میں کچھ ضعیف روایات بھی تھیں، اس لیے امام نسائی نے خود یا ان کے کسی شاگرد نے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ اختصار کس نے کیا، خود امام نسائی رحمہ اللہ نے کیا یا ان کے کسی شاگرد نے ان کے حکم کے مطابق کیا۔ بہر صورت وہ سنن کبریٰ کافی بڑی کتاب تھی، اس کو مختصر کر کے پھر یہ مجتبیٰ نسائی تیار ہوئی۔ امام صاحب کے سامنے خود تیار کی تب بھی، اور اگر ان کے حکم سے کسی شاگرد نے تیار کی تب بھی۔ 335 اساتذہ کا ذکر اس
کتاب میں ہے مجتبیٰ میں، اور 112 اساتذہ ایسے ہیں جن کا ذکر ان 335 کے علاوہ وہ سنن کبریٰ میں ہے، تو کل 447 اساتذہ بن گئے امام نسائی رحمہ اللہ کے۔ امام نسائی رحمہ اللہ خراسان کے علاقہ میں پیدا ہوئے۔ خراسان یہ آج کل جو ریاستیں ہیں نا، روس کی ریاستیں، ان ریاستوں میں سے ساری تقریباً ریاستوں کو خراسان ہی کہتے تھے اس دور میں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے 15 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے بلخ گئے حضرت قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ کے پاس، اور پھر آگے بڑھتے ہی گئے، بلخ سے مرو چلے گئے، پھر آگے دوسرے علاقوں میں، حتیٰ کہ تمام علاقوں میں پھرے۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ عظیم محدثین میں شامل ہیں۔ ان کی یہ کتاب سنن نسائی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ صحاح ستہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی کتابیں ہیں جن میں معیاری احادیث ہیں۔ معیاری احادیث کا معنی کہ ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ تو اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں اور کچھ حسن درجے کی ہیں۔ ظاہر ہے حسن حدیث پہ بھی عمل ہوتا ہے اور صحیح حدیث پہ بھی عمل ہوتا ہے۔ کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں ان کتابوں میں، یعنی بخاری مسلم کے علاوہ، تو لیکن وہ بھی اپنے شواہد کی وجہ سے قابل عمل ہیں، ان پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کتابیں لکھی ہی عمل کے لیے گئی ہیں۔ کچھ کتابیں لکھی جاتی ہیں صرف احادیث کو جمع کرنے کی غرض سے، وہ اور کتابیں ہیں، ضخیم کتابیں ہیں، یہ منتخب شدہ کتابیں ہیں۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ کی یہ کتاب مجتبیٰ نسائی جسے کہا جاتا ہے، یہ ان صحاح ستہ میں شامل ہے جن کی روایتوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے، خواہ ان میں کچھ ضعف بھی ہو، اس لیے کہ یہ بڑے عظیم محدث تھے صحاح ستہ والے۔ امام بخاری اور امام مسلم تو ویسے ہی ہماری تنقید سے بہت بلند ہیں، باقی جو امام ہیں صحاح ستہ والے یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، فنی طور پر اعلیٰ معیار کے حامل تھے۔ انہوں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ حدیثیں معتبر ہی بیان کی ہیں۔ ان پتہ ہوتا ہے محدثین کو کہ فلاں ضعیف راوی کی یہ روایت ضعیف نہیں، بھئی ہم تو ضعیف اس کو کہہ دیتے ہیں جس میں کوئی راوی ضعیف آ گیا سند میں، مثلا ہم اس کو کہہ دیں گے ضعیف ہے، یہ ایک اصول ہے، اس کے مطابق یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ محدثین کو علم ہوتا ہے کہ اس محدث کی کون سی حدیث اس میں ضعف ہے، کون سی نہیں، کیونکہ وہ کثیر احادیث کو حافظ ہوتے ہیں، تو وہ دیکھ لیتے ہیں اس حدیث کی تائید دوسری حدیثیں بھی کرتی ہیں، لہذا اس میں اس کو غلطی نہیں لگی۔ دیکھیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس آدمی کا حافظہ کمزور ہے اس کو ہر حدیث میں ہی غلطی لگے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ یہ بات کون پہچانے گا کہ اس شخص کو، یہ جس کو حافظے کی کمزوری لاحق ہے، مثلا کس حدیث میں غلطی لگی کس میں نہیں لگی، اس کا پتہ اعلیٰ قسم کے محدثین جیسے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں اور یہ صحاح ستہ والے ہیں، ان کو چونکہ یہ حفاظ ہیں، تمام حدیثوں کے حافظ،
اس لیے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس حدیث میں ان کو غلطی لگی، کس میں غلطی نہیں لگی۔ ہم ان محدثین کی بات کو مانیں گے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری اس کتاب میں تمام احادیث قابل عمل ہیں، تمام احادیث۔ یہ امام صاحب فرماتے ہیں، امام ترمذی، میری اس کتاب میں، ان کی کتاب کا نام سنن ترمذی یا جامع ترمذی، تمام احادیث قابل عمل ہیں، صرف 2 احادیث ہیں جن کی سند درست ہے لیکن ان پہ عمل نہیں۔ یہ ان کے گویا دعویٰ ہے۔ اسی طرح یہ باقی صحاح ستہ کی جو روایات ہیں، بعض نے ابن ماجہ کو اس میں شامل نہیں کیا کہ ابن ماجہ میں بعض متہم بالکذب راوی کی روایات بھی آ گئی ہیں، لیکن وہاں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ایک بڑا محدث کسی حدیث کو نقل کرتا ہے تو وہ اس حدیث کو جانچ کر ہی نقل کرتا ہے، لہذا ان کتابوں کی روایات پر بلا وجہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے جو عمل کے لیے لکھی گئی ہیں۔ یہ سنن نسائی ضخیم کتاب ہے، اس میں 5758 احادیث ہیں جو امام نسائی رحمہ اللہ نے جمع کی ہیں۔ یہ کتاب سنن نسائی امام نسائی کی تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے۔ اس کو مجتبی بھی کہا گیا ہے، مجتنی بھی کہا گیا ہے، سنن صغریٰ بھی کیا کہا گیا ہے، کبریٰ کے مقابلہ میں صحیح بھی کہا گیا ہے۔ بہر صورت امام نسائی رحمہ اللہ جانچنے کے لحاظ سے بعض لوگوں نے ان کو امام بخاری اور امام مسلم پر بھی ترجیح دی ہے۔ بہر صورت یہ سب محدث اعلیٰ درجے کے محدث تھے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ کتاب تقریباً لاکھوں حدیثوں سے منتخب کی ہوگی، تبھی اس کو مجتبی کہا نا، چنی ہوئی کتاب۔ مجتبی کا معنی چنی ہوئی، مجتنی کا بھی یہی معنی ہے۔ تو انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی، الحمدللہ اب یہ کتاب صحاح ستہ میں داخل ہے اور تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کتنے بڑا اللہ نے ان کو ثمرہ دیا ہے ان کی محنتوں کا کہ ان کی کتابیں قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ اب دیکھیے وہ 303 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام نسائی رحمہ اللہ، آج تک ان کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ کو آج نہیں، شروع اسی وقت سے، مصنف کے وقت سے لے کر، اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھائی جائے گی، بلکہ مقبولیت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہی حال دوسری کتابوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کتابوں کو قیامت تک باقی رکھنا تھا ان کو اللہ نے اپنے وسائل کے ساتھ باقی رکھا۔ محدثین نے نہیں کوئی، نہ انہوں نے اشتہار دیے، نہ کوئی اور محنتیں کی جس طرح ہم کرتے ہیں اپنی کتابوں کو مقبول بنانے کے لیے، بلکہ انہوں نے تو اللہ کے نام پر کتابیں لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو قبولیت عامہ عطا کر دی، عام لوگ ان کے دور میں بھی اور ان کے بعد والے بھی۔ تو یہ قبولیت عامہ کے عطا ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو باقی رکھا ہے۔ یہ کسی انسان کا اس میں کمال نہیں، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ معتبر کتابیں ہیں جن کو اللہ نے باقی رکھا۔ عام طلبہ بھی ان کے نام جانتے ہیں، بلکہ عوام الناس بھی صحاح ستہ کے تقریباً نام جانتے ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ تو صحیح بخاری ہے، جن کو ہر جاہل سے جاہل آدمی بھی جانتا ہے۔ کسی کے سامنے کوئی حدیث بیان کرے نا تو وہ کہتا ہے یہ کون سا بخاری کی حدیث ہے،
گویا وہ سمجھتا ہے بخاری واقعی ایک اعلیٰ معیار کی کتاب ہے۔ تو میرے بھائی اسی طرح صحاح ستہ کی بات ہے، جب کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے کیا صحاح ستہ میں ہے، اگر ہے تو پھر ہم اس پہ عمل کریں گے، اگر صحاح ستہ میں نہیں تو پھر کافی کچھ دیکھنا پڑے گا اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ امام نسائی رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی عمر عطا فرمائی، لیکن ان کی وفات تکلیف دہ ہے۔ کیسے کہ ان پہ شیعیت کا الزام لگایا گیا، انہیں کہا گیا کہ وہ شیعہ ہیں، حالانکہ وہ امام اہل سنت ہیں۔ آپ ان کی یہ کتاب دیکھیں تو اس کتاب میں جہاں فضائل مناقب کا باب ہے نا، وہاں باقاعدہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے مناقب صحابہ میں سے، پھر اس کے بعد عمر کے مناقب، پھر عمر اور عثمان کے مشترکہ مناقب، پھر اس کے بعد حضرت علی کے مناقب۔ شیعہ شخص تو ایسے نہیں کر سکتا، وہ یا تو شیخین کے مناقب، شیخین کیا تینوں شیوخ یعنی ابو بکر عمر و عثمان، یا تو ان کے مناقب بیان ہی نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو پھر سب سے پہلے حضرت علی کو رکھے گا۔ یہ ان میں سے اچھے شیعہ کی بات ہے۔ امام صاحب نے وہی ترتیب رکھی ہے اس کتاب میں مناقب کی جو محدثین کے نزدیک اور اہل سنت کے نزدیک ہے، لہٰذا یہ الزام ان پر ناجائز ہے کہ وہ شیعہ تھے یا ان میں کچھ شیعیت پائی جاتی تھی۔ دونوں الزام غلط ہے، شیعہ تو تھے ہی نہیں، کچھ شیعیت بھی نہیں۔ کچھ شیعیت کیا ہوتی ہے؟ مثلا بعض لوگ وہ خلفاء کی ترتیب تو وہی سمجھتے ہیں جو ہے ابو بکر عمر عثمان علی، لیکن فضیلت کے لحاظ سے حضرت علی کو عثمان سے بڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فضیلت میں ابو بکر و عمر کے بعد علی ہے پھر عثمان، بس یہ ہے کچھ شیعیت۔ تو امام نسائی تو اس سے بھی بری ہیں، کیونکہ انہوں نے تو حضرت عثمان کے مناقب حضرت علی سے پہلے بیان کیے۔ یہی چار خلفاء ہیں جن کے بارے میں اہل سنت کی ترتیب ہے، اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ وہ مصر میں رہنے لگے تھے امام صاحب آخر میں آ کر، ویسے پیدا تو جیسے میں نے کہا خراسان میں ہوئے، مصر میں رہنے لگے، لیکن پھر بعض کہتے ہیں وہ حج کے لیے نکلے، یا بعض کہتے ہیں نہیں مصر والوں نے ان کو نکلنے پہ مجبور کیا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ الزام تراشی کر کے، یہی شیعیت والی۔ تو بہر صورت وہ مصر سے نکل کر پھر رملہ میں چلے گئے۔ رملہ ایک بستی ہے آج کل فلسطین میں، اور آپ اس کا نام سنتے رہتے ہیں خبروں میں، رملہ۔ یہ بھی ظلم کا شکار بنا ہے علاقہ، تو وہاں چلے گئے۔ یہ شام میں گئے جب، تو وہاں جامع دمشق میں پہنچے۔ جامع دمشق یہ پرانی مسجد ہے جو کہ بنو امیہ نے اپنے دور میں قائم کی تھی۔ بنو امیہ کا ایک خلیفہ ولید بن عبد الملک، اس کو مسجدیں بنانے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے مسجد نبوی کو بھی بہترین تعمیر کیا اپنے دور میں، اور جامع دمشق بھی اسی کی یادگار ہے۔ وہاں گئے تو وہاں انہوں نے ایک رسالہ پڑھنا شروع کر دیا حضرت علی کے بارے میں، حضرت علی کے فضائل کے بارے میں۔ یہ جو شام کے لوگ تھے نا، یہ حضرت معاویہ کے بہت معتقد تھے، کیونکہ حضرت معاویہ نے وہاں تقریباً 40 سال حکومت کی۔ 40 سال انہوں نے ان کے انداز حکومت کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا،
اور واقعتاً حضرت معاویہ اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے. کوئی آدمی ان کے سامنے منہ پر گالی بھی دے جاتا تو خاموش رہتے بلکہ ہنستے رہتے کہ چلو بھائی خوش ہو لو، کوئی بات نہیں. ان کو بھی تحفے دیتے، ان کو بھی عطیے دیتے تھے جو ان کو ان کی سامنے گالی دے دیتے تھے. یہ ان کی خصوصیت تھی. انہوں نے اپنے دور میں امن و امان قائم رکھا لڑائی جھگڑے کی بجائے. ان کے دور میں امن و امان قائم رہا. تو یہ لوگ چونکہ معتقد تھے بنو امیہ کے، جب انہوں نے حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے وہ خصائص علی کا رسالہ پڑھنا شروع کیا تو ان کو غصہ آ گیا کہ یہ علی کے فضائل بیان کرتا ہے، معاویہ کے فضائل، حضرت معاویہ کے فضائل بیان نہیں کرتا. اس غصے میں انہوں نے کہا جی معاویہ کے فضائل بھی بیان کریں. اب ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں حضرت معاویہ کے فضائل تو بہت کم ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا فرمایا ہے. وحد بہی کے لفظ ہیں، یا اللہ اس کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دے، اس کو ہدایت یافتہ بنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بلکہ اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. تو یہ الفاظ ضرور ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی تھے، قرآن لکھا کرتے تھے. ان کا تعلق بھی آپ سے تھا کہ ان کی ہمشیرہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی. لیکن ان کے فضائل حضرت علی سے کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت علی تو السابقون الاولون میں شامل ہیں، ابتدائی مسلمانوں میں، ابتدائی، بلکہ بعض کہتے ہیں سب سے پہلے مسلمان. لیکن جمہور اہل سنت کے مطابق مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں یعنی نابالغ لوگوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی. 10 سال کا بچہ عموماً بالغ نہیں ہوتا. یہ اہل سنت نے تطبیق دی ہے روایات میں. تو یہ ہے ہمارا عقیدہ. تو ظاہر ہے حضرت علی وہ تو اولی مسلمانوں میں شامل ہیں، اس لیے وہ برابر تو نہیں ہو سکتے تھے. تو وہ انہوں نے حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کی فضیلت کے بارے میں کوئی روایت بیان نہیں کی، بلکہ وہ خصائص علی پڑھتے رہے. ان کا مطلب یہ ہوگا کہ میں حضرت علی کے خصائص بیان کرنے کے بعد پھر حضرت معاویہ کے فضائل بیان کروں گا. لیکن لوگ آپ جانتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں، تو ان کو غصہ آ گیا شامیوں کو. انہوں نے حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، حضرت معاویہ کو ہی دیکھا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ معتقد تھے ان کے. تو انہوں نے پھر امام صاحب کو مارنا شروع کر دیا. ممبر پہ بیٹھے بیٹھے ان کو کھینچا، گھسیٹا، مارا، بہت زیادہ زد و کوب کیا گیا. تو جس کے بعد پھر ان کو رملہ لے جایا گیا. ان کے شاگرد ان کو اٹھا کر رملہ لے گئے، اور رملہ میں ان کی وفات ہوئی سن 303 ہجری میں. تو امام نسائی رحمہ اللہ ان پر ایک الزام بعض نے یہ بھی لگایا کہ وہ شراب پیتے تھے. یہ الزام کیوں؟ اس لیے کہ ان کا چہرہ سرخ ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے بھی نور تھا، ویسے بھی خوبصورت تھے، کھانا پینا بھی ان کا اچھا تھا، اس لیے ان کا چہرہ سرخ تھا.
تو اس وجہ سے لوگوں نے الزام تراشی شروع کر دی، مثلا بعض لوگوں نے، حالانکہ یہ آپ کے سامنے سنن نسائی پڑھی ہے، اس کے آخر میں امام نسائی رحمہ اللہ نے کتاب الاشربہ رکھا ہے۔ کتاب الاشربہ، کتاب الاشربہ کا مطلب ہے مشروبات کا ذکر، کون سے مشروبات جائز ہیں، کون سے حرام ہیں۔ تو وہاں مشروبات کے ذکر میں شراب کی حرمت تو بیان کرنی تھی، سب سے آخر میں نبیذ کی حرمت بھی بیان کی۔ شراب تو بڑی اونچی بات ہے نا، نبیذ کی حرمت، اور آخر میں جو انہوں نے لکھی ہیں حدیثیں وہ نبیذ کی حرمت کے بارے میں ہیں۔ وہ نبیذ جس کو بہت سے فقہا نے جائز رکھا تھا، بہت سے فقہا نے، لیکن وہ اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ اب جو شخص نبیذ کو جائز نہیں سمجھتا وہ شراب کو کیسے جائز سمجھے گا؟ تو یہ تو ناممکن بات ہے۔ بہر صورت کسی کی زبان کو پکڑا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کو برقرار رکھا کہ ان کی یہ کتاب قیامت تک باقی رکھ دی۔ ایسے شخص پر کوئی الزام لگائے بھی تو وہ ایسے ہے جیسے اپنے منہ پہ تھوکتا ہے، چاند پہ تھوکنے والے کا تھوک اس کے منہ پہ گرتا ہے۔ تو یہ اس کتاب کی شہرت جو اللہ نے رکھی، محدثین نے اس کو قبولیت عامہ عطا فرمایا اور امت نے اس کتاب کو قبول کیا، اس کی درس و تدریس ہمیشہ کے لیے جاری ہو گئی۔ اب کوئی بھی مدرسہ ہے، چاہے وہ اہل حدیث کا ہے، چاہے حنفیوں کا ہے، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، سب میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، سنن نسائی۔ تو میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہر نبی کا ذکر کر کے نا فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بھئی ہم نے بعد والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا۔ جس شخص کا بھی ذکر خیر باقی ہے، یاد رکھو وہ نیک ہے، کوئی کہنے والا کچھ بھی کہتا رہے، اللہ تعالیٰ کو غلطی نہیں لگ سکتی، اللہ تعالیٰ کو غلطی نہیں لگ سکتی۔ جس کا بھی ذکر خیر باقی، ذکر نہیں، ذکر خیر، اچھا ذکر۔ اب اس سے اچھا ذکر کیا ہوگا کہ ان کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے، جب بھی ان کا نام آتا ہے لوگوں کی زبان پہ رحمہ اللہ کے لفظ آتے ہیں، ان کی کتابوں کو باقاعدہ توقیر تعظیم کی جاتی ہے۔ تو یہ ذکر خیر باقی رہنا یہ بھی نیکی کی نشانی ہے کہ وہ نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ اب بخاری مسلم اتنے زیادہ مشہور ہیں کہ کوئی ان کی روایت پہ تنقید کرے بھی تو اس کو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ ان کو تو اعلیٰ درجے کی قبولیت عامہ آتا ہے۔ اور یہ جو امام نسائی پر الزامات، جس میں سے میں نے یہ ذکر کیا آپ کے سامنے، یہ الزامات اللہ تعالیٰ نے ہی غلط قرار دے دیے، اللہ تعالیٰ نے ہی غلط قرار دے دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا، الزام لگانے والے تو کسی پہ بھی لگا سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ وہ صحیح ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، بھئی پاکیزہ لوگ پاکیزہ کام ہی کرتے ہیں، یہ پاکیزہ کام ہے جس کو ان لوگوں نے سر انجام دیا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات بیان کر دی نا، یہ کہہ کر الطیبات للطیبین، بھئی نبی کے گھرانے میں ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ اس پہ ہر الزام جھوٹا ہے۔ نبی کے گھر میں ہونا، نبی کی بیوی ہونا، ایسے ہی یہ محدثین جن کو اللہ نے قبولیت عامہ عطا فرمائی اور جن کی کتابیں اب تک پڑھی جاتی ہیں، ان پر کوئی الزام تراشی کرے بھی تب بھی وہ غیر معتبر ہے، اللہ نے اس کو غیر معتبر قرار دیا، ورنہ منافق تو صحابہ کو برا کہتے تھے۔ یہ کون سی بات ہے؟ نفاق ہر دور میں رہا ہے۔ تو یہ آخر میں آپ دیکھیں گے
کہ انہوں نے نبیز کے بارے میں بھی حرمت کا ہی احادیث بیان کی ہیں جو حرمت پہ دلالت کرتی ہیں۔ تو میں ایک وقت تو زیادہ ہو گیا ہے، میں ختم کرتا ہوں، عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ صرف طلباء کے لیے ایک بات کہ آخر میں نبیز کی حرمت یا نبیز سے پرہیز کے بارے میں روایات لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حرام چیز سے تو بچنا ہی ہے، مشتبہ چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ گویا سمجھا رہے ہیں کہ شراب تو حرام ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، شراب تو حرام ہے، اس کو تو پینے والا بھی حلال نہیں کہتا، وہ شراب پیتا ہے وہ بھی نہیں کہتا یہ حلال ہے، وہ کہتا مجھے گندی عادت پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کو حلال نہیں کہتا کوئی بھی۔ لیکن نبیز کو حلال کہنے والے بعض اہل علم بھی ہیں۔ لیکن مشتبہ تو ہو گیا نا بھئی، جس چیز کو آدھے عالم کہتے ہیں ناجائز ہے، آدھے کہتے ہیں جائز ہے، تو وہ مشتبہ تو ہو گئی۔ مشتبہ کو چھوڑ دینا یہ اپنے دین کو بچا لینے والی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جس نے مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ تو ہم جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، طلباء علم ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حرام چیزوں سے بھی بچیں اور مشتبہ چیزوں سے بھی بچیں، تاکہ ہمارا دین بھی برقرار رہے اور ہماری عزت بھی برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ ان محدثین پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، جن کی کوششوں سے اللہ کے رسول کی احادیث آج ہم میں بالکل محفوظ پڑی ہیں۔ اگر وہ محنت نہ کرتے، ساری دنیا کا سفر نہ کرتے، مشقتیں نہ اٹھاتے، تو پھر یاد رکھیے ہمارے پاس اللہ کے رسول کی حدیثیں ہی نہیں، قرآن بھی نہ پہنچتا۔ یہ صحابہ کے بعد سب سے بڑے محسن اس امت کے لیے محدثین کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحمت نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مساعی کا اعلیٰ بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک حدیث کی وضاحت مطلوب ہے، جمع صلاتین بلا خوف ولا مطر۔ دیکھیے نماز کا وقت مقرر ہے، قرآن مجید میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقرر پہ لکھی گئی ہے مومنین پر۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت سے کوئی اوپر نہیں ہوتی۔ میں نے ابھی حوالہ دیا جس حدیث کا نا، میں نے کہا تھا 2 حدیثیں ہیں، امام ترمذی نے کہا ان پہ عمل نہیں، ان میں سے ایک انہوں نے وہ حدیث پڑھی ہے۔ تو بلا عذر کسی کے نزدیک 2 نمازیں اکٹھی کرنا جائز نہیں، بلا عذر 2 نمازیں اکٹھی کرنا کسی کے نزدیک جائز نہیں، کیونکہ یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ باقی رہا وہ حدیث 100% صحیح ہے، وہاں 3 عذر کی نفی کی گئی ہے۔ مثلا وہاں کہا گیا من غیر خوف ولا سفر ولا مطر، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے 2 نمازیں جمع کی مدینہ منورہ میں بغیر خوف کے، خوف کوئی نہیں تھا، سفر نہیں تھا، مدینہ میں تھے، بارش بھی نہیں تھی، لیکن اس میں باقی عذروں کی نفی نہیں ہے، اس میں کوئی اور عذر بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا شدید مصروفیت، مثلا آپ کے دور میں خندق کھودی گئی، وہ چند دنوں میں خندق کھودنی تھی، تو ممکن ہے اس دور میں آپ نے ایسا کیا ہو کہ چلو 2 نمازوں کے لیے ایک وضو کر لیا جائے، ایک اذان کہہ لی جائے اور 2 نمازیں پڑھ لی جائیں۔ اگر بالفرض ہم یہ کہیں کہ بلا عذر جائز ہے تو پھر تو شیعہ صحیح کرتے ہیں۔ جمع سوری بھی اس سے مراد نہیں ہو سکتی؟ میں بتاتا ہوں ابھی، وہ تو دوسرا پوائنٹ ہے نا۔ یہ پھر تو شیعہ صحیح کرتے، 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں،
ہم ان پہ کیا تنقید کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہر نماز کا وقت مقرر ہے، بلا عذر نہیں، عذر ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی۔ تو ایک تو یہ جواب ہے اس کا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جمع سوری کی، وہاں صرف جمع کا لفظ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ وقت سے پہلے پڑھ لی مثلا۔ جمع سوری کیا کہتے ہیں کہ ہم پچھلی نماز وقت کے آخر میں پڑھیں اور دوسری نماز اگلے وقت کے شروع میں پڑھیں۔ جب یہ ہم پڑھیں گے تو دیکھنے میں اکٹھی ہیں، دیکھنے میں اکٹھی ہیں لیکن حقیقت میں وقت پر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبوک کے سفر میں، جب غزوہ تبوک میں آپ گئے تھے، وہاں دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کا ذکر ملتا ہے اب کثرت کے ساتھ۔ تو وہاں لفظ ہیں اخر الظہر وعجل العصر، اخر المغرب وعجل العشاء، ظہر مؤخر کی، عصر مقدم کی۔ کیا مطلب؟ دونوں کو جوڑ دیا، اس کے وقت کا آخر، اس کے وقت کا اول۔ یہ ہے نہ کہ یہ جیسے آج کل لوگوں میں رواج ہے، مغرب کی نماز کے وقت بادل دیکھے جی بارش ہونے والی ہے، عشاء بھی پڑھا دیں۔ کوئی ایسا ثبوت اللہ کے رسول سے کہ بھئی مغرب کا وقت ہو، بادل دیکھے جی بارش کا امکان ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، عشاء بھی پڑھا دیں؟ کیوں؟ وقت سے پہلے کیوں؟ جبکہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کا طریقہ یہ تھا، آپ نے فرمایا بارش ہو رہی تھی تو آپ نے مؤذن سے کہا بھئی تم کہہ دو الصلاۃ فی الرحال، نماز گھروں میں پڑھ لو۔ یہ سنت کے مطابق طریقہ ہے۔ آپ مغرب پڑھائیں، اس کے بعد لوگوں کو جانے دیں، اگر بالفرض بارش پڑی تو اعلان کر دیں کہ بھی نماز گھروں میں پڑھ لیں۔ یہ تو مسنون طریقہ ہے۔ یہ کہاں طریقہ کس حدیث میں ہے جو ہم عشاء مغرب کے ساتھ عشاء پڑھا دیتے ہیں؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جمع سے یہ سمجھ نہیں آتی، جمع کا میں نہ دو اکٹھی کریں، یا تو میں نے جیسے کہا کسی عذر کی وجہ سے اکٹھی، مثلا حج میں بھی دو نمازیں اکٹھی ہوتی ہیں، حج میں دو نمازیں ظہر عصر اکٹھی ہوتی ہے اور مغرب عشاء اکٹھی ہوتی ہے، وہ ایک خاص عذر ہے، شریعت نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اس قسم کا عذر ہوگا جب آپ نے اکٹھی کی، یا جمع سوری کی، یا جمع ہے، اس کو جمع سوری کہتے ہیں صورت کے لحاظ سے جمع۔ یہ جو ہے نا ہم نے بنایا معمولی سی بات، میں نے یہاں سے فیصل آباد جانا، چلو جی عصر بھی ساتھ ہی پڑھ لو ظہر کے ساتھ، عصر سے پہلے فیصل آباد پہنچ جاتے ہیں، وہ عصر سے پہلے۔ اسی طرح آپ دیکھیں مثلا آپ نے مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لی، بارش بھی نہیں ہوئی، اور بارش بھی نہیں ہوئی تو پھر آپ کی نماز کہاں گئی؟ امام ترمذی دی حدیث تے جڑا نے انہاں نے عمل کر لیا، وہ کہتے پوری دنیا چ کسی نے عمل نہیں کیا۔ نہیں، اس واسطے اچھی طرح سمجھیں، امام ترمذی نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا۔ جو قائل ہیں وہ جمع سوری کے قائل ہیں یا عذر کی وجہ سے جمع کے قائل ہیں، یہ دونوں چیزیں نہ ہوں پھر نہیں ہو سکتی۔ اس کو اللہ سنن تعالیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ کس کو؟ اس حدیث یہ کتاب کو سنن نسائی، سنن اس لیے کہتے ہیں کہ جس حدیث کی کتاب کی ابواب کی ترتیب فقہی ترتیب کے مطابق ہو، فقہ کے مطابق، اس کو سنن کہتے ہیں۔ مثلا فقہ میں صرف مسائل بیان ہوتے ہیں، احکام۔ فقہ میں نہ تو عقیدہ بیان ہوتا ہے، نہ اخلاق بیان ہوتے ہیں، نہ آداب بیان ہوتے ہیں، نہ اس میں فتن، نہ مناقب، کوئی چیز بیان نہیں ہوتی، تفسیر بھی بیان نہیں ہوتی، صرف اس میں بیان ہوتا ہے احکام کا، حلال و حرام کے احکام کا یہ بیان ہوتا ہے۔ تو حلال و حرام کے احکام میں سب سے اہم چیز ہے حقوق اللہ، تو اس کی میں سے سب سے اہم ہے نماز۔ نماز کی شرطوں میں سب سے اہم ہے طہارت۔ تو جس کتاب حدیث کی جس کتاب کو کتاب الطہارت سے شروع کیا جائے گا اس کو ہم کہیں گے سنن۔ لہذا یہ ترمذی بھی سنن ہے، یہ نسائی بھی سنن ہے، اور ابو داود وغیرہ یہ بھی سنن ہے۔ ہاں، جامع کہتے ہیں اس کو جس میں ہر قسم کی احادیث ہوں، جیسے امام بخاری کی کتاب
اس کو جامع بخاری کہا گیا ہے، اور یہ ترمذی جو ہے اس کو بھی بعض نے جامع کہا ہے ترتیب کے لحاظ سے سنن، لیکن چونکہ ہر قسم کی حدیثیں آ گئی آگے جا کر، لہذا اس لحاظ سے بعض نے جامع بھی کہا ہے۔ بس آخری ایک سوال رہ گیا تھا، ایک دن میں پورا قرآن سنا۔ ہاں، یہ جو ابھی بات ہوئی ہے ایک دن میں پورا قرآن، یہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے، معمول نہیں۔ معمول وہی ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن نہ پڑھے، کبھی کبھار۔ اس کی دلیل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ترمذی میں، سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات میں قرآن مجید پڑھا تھا۔ حضرت عثمان جو جامع قرآن تھے نا، انہوں نے ایک رات میں قرآن مجید پڑھا۔ بعض اور صحابہ سے بھی یہ بات آتی ہے، یہ ہے کبھی کبھار۔ یہ تو امتحانی صورت ہے نا، جنہیں ایک دن تو سننا سے وہی کہہ رہے ہیں نا، کبھی کبھار ایسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر معمول ہے تو معمول میں یہی ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن مجید ختم نہ کریں، مثلاً اگر کوئی رات کو تہجد میں پڑھتا ہے یا تراویح میں پڑھتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار اگر ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ امام بخاری 42 مرتبہ رمضان میں پڑھتے، امام شافعی 60 مرتبہ۔ یہی میں نے کہا ہے نا، کبھی کبھار، معمول نہیں، کبھی کبھار۔ سال میں ایک دفعہ پھر معمول ہی ہوا، نہ معمول تو نہ ہوا۔ رمضان شریف کا خاصہ ہو گیا۔ بھئی مذکر مؤنث کی ضمیریں تو قرآن میں بھی بدلی ہوئی ہیں، احادیث میں بھی بدلی ہیں، ہر جگہ بدلی ہیں، تو مذکر مؤنث کے لیے کیوں نہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ بھی بدلیں تو گزارا ہو جائے گا، یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو میت بھی کہتے ہیں، نفس بھی، میت کے لحاظ سے مذکر ضمیر آ جائے گی، لیکن بدلنے کو منع کہنا یہ کوئی جاہل آدمی کہہ سکتا ہے۔